محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ میری بات طویل ہو گئی، میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو۔ ہم نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، بہت دور سے تشریف لائے تھے اور بڑے میں نے شوق سے ان کو دعوت دی تھی، لیکن کچھ ایسا ماحول بنا کے چلتے چلتے ان کو یہاں تک کا انتظار کرنا پڑا۔ اور یہ انشاءاللہ یہ تعارف کے لیے اس دفعہ تو ان کو بلایا ہے، اگلے دفعہ آپ ہم سے کہیں گے، جیسے آپ ابھی کہتے ہیں نا فلاں کو بلائیں فلاں کو بلائیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ خود کہیں گے کہ حضرت قاری صاحب کو بلائیں بلا تاخیر۔ اب جو آگے لوگ رہ گئے ہیں، کھانا پہنچ گیا سب تک، ان تک آپ خاموشی سے پہنچا دیں انشاءاللہ۔ یہ پیچھے والے تو بہت اچھے ثابت ہوں گے، یہ بھی اچھے ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تسلی سے تشریف رکھیں، سننا چاہتے ہیں؟ ابھی ابتسام صاحب ہیں، راشق صاحب ہیں، سن کے جائیں گے۔ اب تو ہم نے آپ کو بیٹھنے کا موقع دیا نا، پیٹ بھر گیا ہے، سکون سے بیٹھے۔ تو جو سن کے جانا چاہتے ہو میرے نعرے کا جواب دے دیں، نعرہ تکبیر۔ یہ ادھر والوں کی تو آواز تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، ان کو کھانا بھی نہیں پہنچا، تو پیچھے والے جنہوں نے کھا لیا وہ تو زور لگائیں ذرا، نعرہ تکبیر۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر چاول چھوڑ کے کہیں گے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر حضرت قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ
درود و سلام ہون امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں علماء کرام خطبہ اعظام دی کثیر تعداد موجود ہے با مقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو اور انشاءاللہ مزید میری گفتگو تو بعد جماعت دے جید علماء کرام تساں احباب دے سامنے با مقصد خطابات فرمان گے انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دی عدالت دے اندر حاضر ہو کے آپ دے سامنے درخواست کر دینے من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اے دسو کہ نجات کیڑے کم دے اندر ہے وہ کیڑا عمل ہے جس عمل دے اندر اللہ تبارک و تعالی نجات عطا کر دے حضرات نجات ایک بہت بڑی نعمت ہے ہر شعبے نال تعلق رکھن والا ہر بندہ نجات دا طلبگار ہوندہ ہے دنیاوی زندگی دے اندر بھی بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ زندگی دے ہر شعبے اور ہر معاملے دے اندر میں نو رب نجات عطا کرے اور اہل ایمان اور اہل اسلام دا اے ذوق اور انہاں دی یہ عادت اور انہاں دا یہ وطیرہ ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنو آخرت دی نجات تو بھی ہم کنار کرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدہ مل جائے کھان پین بہترین ہو جائے حسب نسب اعلیٰ ہوئے زندگی زہری اسباب دے مطابق سکھی گزر رہی ہوئے تو سمجھ لو بندہ نجات پا رہا ہے نجات اس بندے دا مقدر بن جاندی ہے حالانکہ یہ غلط فہمی اور مغالطہ ہے اصل نجات کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جیڑا بندہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لے اور اپنے آپ نو رب دی جنت دے اندر داخل کرا لے در حقیقت بندہ کامیاب ہے کامران ہے اور نجات اصل اس بندے دا مقدر بن جاندی صحابہ کرام دی ایک خواہش ہویا کر دی سی اکثر و بیشتر نبی کریم علیہ السلام دے کول حاضر ہو کے یہ سوال کریا کر دے سن کہ اللہ دے رسول دسو نجات کیڑے کا عمل ایسا عمل دسو دلنی علی عمل اذا عملتہو دخلت الجنہ ایسا عمل دسو جس عمل تے ایسا عمل کریے انہوں اپنائیے اپنی زندگی دا زیور بنائیے اس دے بدلے دے اندر اس دی برکت نال اللہ سانو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے اے صحابہ کرام دی اکثر عادت سی نبی علیہ السلام نو اس طرح دے سوال کریا کر دے سن نجات دے ذرائع اور اسباب دا پتہ کریا کر دے سن ذوق اور شوق دا اے عالم سی کہ نبی مکرم علیہ السلام دی وفات تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے سن، امیر المومنین نے سلام پیش کیتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سلام دا جواب نہ دیتا۔ انہوں نے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو گل دسی، درخواست پیش کی تھی کہ ساڑھے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلایا جائے، پوچھیا جائے، پتہ کیتا جائے کہ انہوں نے میرے سلام دا جواب کیوں نہ دیتا۔ انہوں دا آپس دے اندر اتنا گہرا تعلق سی کہ اگر سلام دا جواب موصول نہ ہوندا تو عدالت دا اندر جا کر کے شکایت کر دے سن، رجوع کر دے سن کہ سانو سلام دا جواب کیوں نہیں ملیا۔ اے انہوں دا آپس دا تعلق سی، اے انہوں دی محبت دا عالم سی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بلایا، جی عثمان، حضرت عمر نے تو انہوں سلام کیتا، تو سن جواب کیوں نہ دیتا؟ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دی ذات دی قسم کھا کے کہنا کہ میں عمر دا سلام سنیا ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں بھی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ میں سلام کیتا ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اصل مسئلہ ہے وے میں اس پریشانی دے اندر مبتلا سی کہ نبی علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے، آپ دی وفات ہو گئی ہے، آپ چلے گئے نے۔ میرے دل دے اندر خیال آ رہا ہے کہ میں نبی علیہ السلام تو یہ سوال نہ کر سکیا، آپ تو میں پوچھ نہ سکیا کہ اللہ دے رسول نجات کیڑے کام دے اندر ہے۔ نجات اللہ سوال میرے تو رہ گیا، اس پریشانی دے اندر میں عمر دا سلام ہی نہ سنیا۔ یہ صحابہ کرام دی عادت سی، نبی علیہ السلام تو اکثر پوچھیا کر دے سن کوئی ایسا عمل دسو، ایسا وظیفہ دسو، ایسا ذکر دسو، ایسا قرب دسو، ایسا کوئی ذریعہ دسو، ایسا سبب دسو جس دے ذریعے اللہ تعالیٰ دے قریب ہو جائیے، اللہ ساڑیاں دعاواں سنے، اللہ ساڑے تے رحمت کرے، اللہ برکت دے، اللہ جنت دے، اللہ جہنم تو بچائے۔ ایسے اعمال دا پوچھنا صحابہ کرام دا شوق اور ذوق ہویا کردا سی۔ نبی علیہ السلام دے یاراں دا وطیرہ ہوندا سی۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اے سوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتا سی۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا کلمہ انبیاء کرام لے کے آئے نے، او کلمہ اگر کوئی بندہ دل دے گہرائیاں نال اخلاص نال پڑھ لوے، کہہ لوے اور او دے اتے عمل کرے، اللہ تعالیٰ انہوں دعا جہانہ دی نجات عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر پوچھ رہے نے جیڑی گل میں شروع کی تھی، توجہ میرے وال رہے، من نجات یا رسول اللہ دے رسول اے دسو نجات کیڑے کم دے اندر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک۔ میں ایک سیرت دے حوالے نال آپ دی سیرت دا عظیم و شان پہلو ذکر کرنا چاہتا، مختلف صفات، مختلف اوصاف حمیدہ دا ذکر ہوندہ رہے ہے، درگزر افو درگزر دا ذکر ہویا ہے، نبی علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہویا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دا ذکر ہویا ہے، بہت سارے صفات حمیدہ دا ذکر ہویا ہے۔ میں آپ دی ایک صفت ذکر کرنا چاہتا، اس دی تمہید اگر تسا احباب نو سمجھ آ گئی، ضرور اگلی گل سمجھ آئے گی۔ وہ اے وے کہ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام صادق الامین بن کے آئے سن۔ آپ صادق سن، آپ سچے سن، آپ زبان دے لحاظ نال سچے سن، نبی علیہ السلام عمل دے لحاظ نال سچے سن۔ آپ دی سچائی، آپ دی صداقت اپنے تے اپنے پرائے بھی اقرار کر دے سن، دشمن بھی من دے سن، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم کھا کے کہندے سن کہ والذی، اللہ دی ذات دی قسم چوک کے کہندے سن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی بول دینے زبان نو جنبش دین دینے حرکت کر دینے سوائے سچ دے بول دے ہی کوئی نہیں۔ اس دی تمہید اندر میں چند گلاں کرنا چاہنا، سارے احباب دی توجہ چاہنا گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عقبہ اگر نجات دے بارے پوچھنا چاہنا ہے کہ نجات کے سمال اندر ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اپنی زبان دی حفاظت کریا کر، اپنی زبان تے پابندی کریا کر۔ اور حضرات زبان دی پابندی کرنا، زبان دا خیال کرنا، زبان دی حفاظت کرنا نجات دا بھی ذریعہ ہے، اخلاق دا بھی ذریعہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ دی رضا اور خوشنودی دا بھی ذریعہ ہے اور معاشرے دی بہتری دا بھی ذریعہ ہے آپس دے اندر پیار اور محبت اور مودت دا بھی ذریعہ ہے اگر بندہ زبان تے کنٹرول کر لے نبی علیہ السلام فرمانے نے من سامتا نجا جو شخص خاموشی اختیار کر لے وہ نجات پا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت اے میری امت دے لوگو جو شخص تو آڈے وچوں اللہ دی ذات تے ایمان و یقین رکھدا ہے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہی دے کہ وہ جدوں بھی اپنی زبان کھولے زبان نو جنبش تے بولے گل کرے خیر دا ذخیرہ بولے کرے وہ جب بھی بولے گفتگو کرے خیر دی گل کرے اگر وہ دی گویائی اندر خیر موجود نہیں اگر وہ دی زبان دے لفاظی دے اندر خیر موجود نہیں پھر انہوں چاہیے وہ خاموش روے اول یسمت اس تو بہتر ہے کہ وہ خاموش روے خام خواہ لا یعنی قسم دی گفتگو نہ کرے اور نبی علیہ السلام فرمانے نے جو شخص میں نو زبان دی ضمانت دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جنت دی ضمانت دے وہ دی وجہ کی ہے اتنا سختی کیوں کی دی جا رہی ہے تاکید کیوں کی دی جا رہی ہے زبان دی اتنی حفاظت اور اتنی حفاظت اور تحفظ دی تاکید کیوں وہ دی وجہ اللہ نے قرآن کریم دے اندر سمجھائی ہے مالک کائنات نے رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی مقدس کتاب نورانی کتاب پر تاثیر کتاب ہدایت والی کتاب دے اندر زبان دی حفاظت کرن دی وجہ دا تذکرہ کیتا اللہ رب کائنات فرمانے نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اچھی کہو پھر کہو نا سارے توجہ ہے نا انشاءاللہ زبان دی حفاظت کیوں زبان تے سختی کیوں زبان دے بارے تاکید کیوں کی دی جا رہی ہے حضرات معاشرے دے بہترین بڑھان دا ذریعہ بھی زبان تے معاشرے نو بگان دا ذریعہ بھی زبان بندے دے اچھے اور برے ہون دی نشانی زبان ہے زبان دے ذریعے پتہ چلدا ہے بندہ اچھا ہے یا برا ہے بندے دے اخلاق دا پتہ زبان دے ذریعے لگدا ہے بندہ کسے کم دا قصد کرے ارادہ کرے دل دے اندر کوئی عزم پیدا کرے دل اس ارادے نو دماغ دی طرف بھیج دے دماغ اس ارادے نو عقل اس ارادے نو اوکے کردہ ہے دل اور دماغ اس ارادے نو فائنل کر کے پروگرام اور پلان بنا کے اپنی زبان دی طرف دھکیل دیندے نے زبان جب تک ترجمانی نہ کرے دل دماغ دے ارادیاں دا پتہ نہیں چلدا زبان جب تک بندے دی نہ حرکت جائے بندے دے دل دے پلان اور پروگرام دا پتہ نہیں چلدا حضرات بندے دے چنگے اور اچھے ہون دا پتہ زبان دے ذریعے اور بندے دے برے ہون دا پتہ بھی زبان دے ذریعے اللہ فرماتا ہے زبانہ دا خیال کریا کرو زبانہ دی حفاظت کریا کرو زبانہ تے کنٹرول کریا کرو اگر چاندے ہو اولاداں توڑا ادب کریں زبانہ دا خیال کریا کرو اگر چاندے ہو غیبت تے گالی گلوچ تو بچ جائیے زبانہ دا خیال کریا کرو اگر چاندے ہو توڑے مال اور رزق دے اندر برکت بے بہا پیدا ہو جائے اپنے زبانہ دا خیال کریا کرو زبانہ دی حفاظت کرو گے گالی گلوچ تم بچ جاؤ گے زبانہ دی حفاظت کرو گے بدتمیزی تم بچ جاؤ گے زبانہ دی حفاظت کرو گے غیبت چغلی دے امراض اور بیماریاں تو بچ جاؤ گے زبان دی حفاظت کرو گے ہر قسم دے عیب اور گناہ تم بچ سکتے ہو اے پروردگار عالم زبان دی حفاظت دی وجہ کیا ہے اصل کیوں زور دیتا جا رہے ہے زبان تے پابندی کیوں کرنی ہے اللہ فرماندہ ہے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید
وجہ دسن لگا، وجہ توجہ ہے ادھر میرے وال ویکھو، وجہ دسن لگا زبان دی پابندی کیوں، زبان دی حفاظت کیوں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تساں زبان نو حرکت دیندے ہو، جڑے ویلے زبان نو جنبش دیندے ہو، جڑے ویلے زبان تہاڈی حرکت دے اندر آندی ہے، حالے تساں اپنی زبان دے وچوں جملہ نہیں کڈیا ہوندا، تہاڈی زبان دے وچوں لفظ نہیں نکلیا ہوندا، ما یلفظ من قول، حالے تہاڈی زبان کوئی لفظ باہر سٹدی نہیں، حالے زبان لفظ باہر کٹ دی نہیں، وجہ کی ہے اللہ لدیہ رقیب عتید۔ اللہ کریم فرماندا ہے حالے تواڈی زبان لفظ نہیں کٹ دی، چاہے تساں کاروبار دے اندر بولو، چاہے سفر دے اندر بولو، حضر دے اندر بولو، جڑے ویلے زبان تواڈی حرکت چاہے زبان دے وچوں لفظ نکل رہا ہوئے، تواڈا لفظ زمین تے بعد جاندا ہے، تواڈی زبان دے وچوں باہر بعد چ نکلدا ہے، اللہ کریم دے مقرر کردہ فرشتے بیٹھے ہوندے نے، تواڈی زبان دے جملے نو لکھ لیندے نے، خوشی اج بولو تاں وی اللہ لدیہ رقیب عتید، مذاق اج بولو لدیہ رقیب عتید، سفر اج بولو، حضر اج بولو، غمی اج بولو، دکھ اج بولو، مذاق اج بولو، جیڑے ویلے بھی تسی اپنی زبان نو حرکت دیو گے، اپنی زبان دے وچوں جملے کڈو گے، اپنی زبان دے وچوں الاؤ گے، اپنی زبان دے وچوں لفظ نکالو گے، چاہے مذاق اندر الاؤ، چاہے گالی گلوچ الاؤ، چاہے تواڈی زبان وچوں جڑی گل نکلے اللہ لدیہ رقیب عتید۔ اچھی کہہ دے ہو میری واری ٹھنڈے ہو گئے ہو، کھانا کھان دے بعد تو بندے ویسے ہی ٹھنڈے ہو جاندے، پھر کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامی علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، حق کی صبح باطل کی شام، چڑھتا سورج روشن نام، علامہ شہید کا دوسرا نام، قائد ملت اسلامی علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب۔ کیڑی شے دی حفاظت کرنی ہے بھائی؟ دو چار گلاں، زبان دی کیڑی شے دی؟ اللہ فرماندا ہے زبان دا خیال کریا کرو، زبان دی حفاظت کریا کرو، زبان جنت دے داخلے دا ذریعہ، زبان جہنم دے داخلے دا ذریعہ۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے بندہ برے عمل کر 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 کے جہنم دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے، اپنی زبان دے وچوں ایسا لفظ کر دیندا ہے جڑا لفظ اللہ دی رضا دا ذریعہ بن جائے، اللہ جہنم دے کنارے تو ہٹا کر کے اپنی جنت دے کنارے تے کھڑا کر دیندا ہے۔ بندہ اچھے عمل کر کر کے رب دی جنت دے کنارے تے پہنچ جاندا ہے، بندہ اپنی زبان وچوں ایسا جملہ بول لیندا ہے جڑا رب دی ناراضگی دا ذریعہ بن جائے، اللہ جنت دے بجائے جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دیندا ہے۔ حضرات جنتی بننا چاہندے ہو زبان دا خیال کریا کرو، اگر جہنم تو بچنا چاہندے ہو تاں بھی زبان دا خیال کریا کرو۔ اللہ کریم فرماندے نے زبانہ دی اصلاح تواڈے ذمے، تواڈے معاشرے دی اصلاح میں رب کریم دے ذمے، تواڈی زبان دے ذریعے تواڈے معاملات حل ہونگے، تواڈی زبان دے ذریعے تواڈے معاشرے دا حل ہوئے گا۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماندہ ایماندارو اللہ تو ڈر جاؤ، قولوا قولا سدیدا،
جیڑے ویلے بھی گل کریا کرو سدھی صاف سونی گل کریا کرو سچی گل کریا کرو جدوں بھی بولیا کرو سدھا سونا بولیا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو غیبت نہ بولیا کرو چغلی نہ بولیا کرو گالی گلوچ نہ بولیا کرو سدھا صاف سونا بولنا تواڈی ذمہ داری ہے یصلح لکم اعمالکم تواڈے اعمال دی اصلاح کر دینا میرے ذمے یصلح لکم اعمالکم اللہ سارے فتنے ختم کر دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ شراب دے اڈے بکا دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ نافرمان اولاداں نو فرما بردار بنا دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ بد امنیاں ختم کر کے تواڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ کریم تواڈے گھراں دے اندر برکت پیدا کر دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ تواڈے سارے فساد مکا دے گا یصلح لکم اعمالکم اللہ تواڈے سارے اعمال بگڑے ہوئے سوار دے گا ہر قسم دیاں زیادتیاں ہر قسم دیاں برائیاں اللہ ہر قسم دیاں ازمیشاں ختم کر دے گا زبان سدھی کرنا تواڈی ذمہ داری ہے زبان دا سچا کرنا تواڈی ذمہ داری ہے زبان دا درست کرنا تواڈی ذمہ داری ہے زبان نال سچ بولنا تواڈی ذمہ داری ہے تواڈے اعمال دی اصلاح کر دینا تواڈے ملک و ملت نو امن دا گہوارہ بنا دینا اللہ کریم دی ذمہ داری ہے اور دوسرا فائدہ کی ہوئے گا آخرت دے اندر رب کی فائدہ عطا کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کریم فرماندا ہے زبان دی اصلاح کر لو میں اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا زبان دی اصلاح زبان دی سچائی زبان دی صداقت تواڈے ساڈے معاشرت دے حل اور تواڈے ساڈے معاشرت دے امن دا بہترین حل ہے بہترین ذریعہ ہے ہر کوئی اگر اپنی زبان دا قبلہ درست کر لے کلمہ رسول اللہ دا اساں پڑھے ہے امام کائنات زبان دے سچے سن بولو زبان دے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچائی آپ دی صداقت آپ اتنے سچے سن رسول کریم علیہ السلام دی سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے کھڑے ہوئے نے سارا قوم قبیلہ برادری علاقہ کٹھا ہے نبی علیہ السلام اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں ہر نبی ہر رسول جس وقت اللہ دی توحید اور اپنی نبوت دا اعلان کردہ سی کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کردہ سی تاں کر کے لوگ اس نو اللہ دا نبی مندے سن تاں کر کے سامنے آندے سن امام کائنات دی جس وقت واری آئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میرے پیغمبر توحید دا اعلان سنا دے ہو اے میرے مصطفیٰ ذرا اپنی نبوت دا اعلان کر دے ہو امام کائنات نے کوئی معجزہ پیش نہیں کی تھا امام کائنات نے لوگاں دے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی دیاں صداقتاں تے سچائیاں بیان کی دیاں نے امام کائنات نے اپنی گزری ہوئی زندگی دی سچائی اپنی گزری ہوئی زندگی دا سچ پیش کی تھا آپ فرما دینے 40 سال دا عرصہ تواڈے اندر رہے ہوں اے دسو تساں میں نو سچا پاتا ہے یا کوئی نہ میری زبان دی تبدیلی تساں پاتی ہے سارے کہنے لگے کوئی نہ اساں بڑے تجربے کیتے نے ماں جربنا کا الا صدقا اللہ دے پیغمبر زبان دے سچے سن بولو کیا سن بولو زبان دے سچے بڑے تجربے کیتے نے تواڈے ورگا سچا کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جڑے پیغمبر دی سیرت سننا ہے ہو اس پیغمبر دی سیرت دا عظیم پہلو ہے کہ آپ سچے سن کیا سن بولو آپ سچے سن سانو ہی سچا ہونا چاہیے اگر امتی جھوٹا ہوئے سیرت دے سنن دا کی فائدہ اگر امتی گالی گلوچ اپنی زبان نال کردہ ہوئے پھر کلمہ پڑھن دا کی فائدہ حضرات سچا ہونا چاہیے زبان دا سچا جس طرح امام کائنات سچے جان اللہ کریم فرماندا ہے میرے سارے نبی جیڑے بھی زمین تے آئے نے سارے زبان دے سچے سن سارے انبیاء کرام
سچے ہوندے نے نبی سچا ہوندا ہے ولی سچا ہوندا ہے جڑے سچے ہوندے نے وہ اللہ دے ولی ہوندے نے سورت دا نام سورہ مریم ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ذکر کرو کتاب الہدا دے اندر حضرت ابراہیم خلیل دا او سچا نبی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ذکر کرو کتاب الہدا دے اندر حضرت اسماعیل دا او وعدے دا سچا نبی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ذکر کرو حضرت ادریس پیغمبر دا او اللہ کریم دا سچا نبی یوسف ایوہ الصدیق حضرت یوسف بھی سچا اللہ فرماندہ ہے سارے انبیاء زبان دے سچے سن اور نبیاں نال پیار کرن والے ہو نبیاں دی نبوت ایمان لے کے آن والے ہو تو اڈا پیغمبر مقتدار رہبر تے رہنما ساری کائنات دا سردار آمنہ دا لال عبداللہ دا بیٹا او بھی جدوں بھی بول دا سی سچ بول دا سی خوشی چ بول دا تاں بھی سچ بول دا اگر سفر چ بول دا تاں بھی سچ بول دا اللہ فرماندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ساڑھے نبی کیا سان بولو بولو کیا سان سچے سانو بھی کی ہونا چاہیے ہے آپ فرماندے نے دو تاجر کاروباری اگر کاروبار کر دے وقت لین دین طے کر رہے ہون تے اے بے کرنا لے خرید و فروخت کرنا لے اگر اے سچ بولن اگر اے سچ اختیار کرن بورک اللہما انہ دے کاروبار اندر رب برکت عطا کر دے گا برکت کیڑی چیز نہ لاندی ہے بولو سچ بولن نال معاشرے دی اصلاح کیڑی چیز نال ہوئے گی سچ بولن نال اللہ فرماتا ہے میرے نبی زبان دے سچے سن تے نبیاں دا سلطان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان دا سچا یہ بے شمار واقعات نے صحیح البخاری دے اندر موجود نے نبی کریم علیہ السلام معراج کر کے آئے آپ نے معراج دا واقعہ دسیا لوگ تا من گئے اہل ایمان تا من گئے ان یقولو سمینا و اطانا او تا اطاعت کر گئے من گئے لیکن نام نہاد لوگاں نے نام نہاد مسلمانہ نے منافقین نے اور باقی جڑے مکے دے مشرک سن انہوں نے انکار کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ابو جہل پوچھن لگا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں راتوں رات ستے آسمانہ دی سیر کر کے آیا سدرۃ المنتہا تک ہو کے آیا رب دی جنت دے مناظر ویکھ کے آیا اور جہنم دیاں گلاں باتاں بھی سن کے آیا کیا تسی من دے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عقل تا نہیں مندہ عقل تا نہیں مندہ کہ کوئی بندہ اس طرح جائے اور راتوں رات واپس آ جائے ابو جہل پھر ہنس کے کہندا ہے ٹھٹھا کر کے مخول کے کہندا ہے پھر تسی اس پیغمبر دا کلمہ کیوں پڑھ دے ہو ابو بکر صدیق فرماندے نے دا مطلب ہے امام کائنات نے دعویٰ کیتا ہے آپ نے ایک گل کیتی ہے تو سن ابو بکر دا اے ایمان ہے ساری کائنات دا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے آمنہ دلال جب بھی بولے سوائے سچ دے بول ہی نہیں سکتا میرے نبی جب بھی بولتے سچ بولتے امام کائنات کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عظیم و شان پہلوؤں کو سننے والوں نبی علیہ السلام جب بھی بولتے سچ بولتے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایماندارو اللہ تو ڈرو اور سچے لوگاں دی لسٹے شامل ہو جاؤ اپنے آپ نو سچاں دے اندر ملا لو سچاں دے اندر شامل کر لو حضرات مختصر جی سیرت النبی دا پہلو جو آپ سچے سن کدی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولیا سارے مندے سن کافر بھی مندے سن مشرک بھی مندے سن وقت ہوندہ ضرور تفصیل عرض کردہ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ سانو نبی پاک دی مکمل سیرت اور آپ دی مکمل حیات طیبہ اپنان دی اور او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین